الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد اور آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر عقیدت و محبت دے نال نذرانہ عرض کرنے تو بعد دعا ہے مالک دو جہاں دی بارگاہ دے اندر کہ رب کریم میری اور آپ حضرات حاضرین کو قبول و منظور فرمائے۔ جو آیہ کریمہ دوران خطبہ تلاوت کرن دا شرف حاصل ہویا، رب کریم آیات مقدسات کے تحت حق اور سچ بیان کرن دی سن کے سنا کے تا زندگی اس دوتے عمل پیدا ہون دی توفیق مرحمت فرمائے۔ حضرت محترم پچھلا جمعہ المبارک اسی سمجھیا کہ گناہ تو بچنا کس طریقے دے نال ہے اور توبہ دے مختلف طریقے اور توبہ دے تمام تر قوانین جو کہ شریعت محمدی نافذ کر چکی ہے اس کے بارے معلومات حاصل کی تھی۔ تو انسان 24 گھنٹے اس سوچ دے وچ ہوندا ہے کہ جس کام دے اندر انسان کو فائدہ حاصل ہو رہے ہوئے وہ اس کام کو کرتا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ جس کام کے اندر فائدہ ہے نفع ہے اس کام کو کرنا۔ تو انسان ہمیشہ اس کام کو تلاش کرتا ہے، اس کام کی طرف لگتا ہے جس کام دے وچ فائدہ حاصل ہوئے اور جس کام دے وچ نقصان ہوئے، مالی ہوئے جانی ہوئے، اس کام تو بچن کی ٹرائی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ تو آج اس نظریے دے نال اسی دیکھنا ہے کہ آیا کہ جراسی مختلف موضوعات کو تقریباً پچھلے چند جمعات المبارک دے خطبات دے اندر سنتے آنے ہیں کہ گناہ کو بچنا ہے، نیکی کی طرف لگنا ہے، اللہ رب العزت راضی کرنا ہے، اس کے رسول دی اصحاب واسطے اعمال کرنے ہیں اور گناہ کو بچنا ہے۔ تو گناہ کو بچن کا فائدہ کیا ہے اور نیکی دا فائدہ کیا ہے، اس کو اسی آج اس پوائنٹ دے نال سمجھنا ہے۔ تو یاد رکھنا میرا بھائی، انسان ہمیشہ ہی ایک پرسکون زندگی دی تلاش دے وچ رہے، پرسکون زندگی ہوگی جتھے بیٹھا تسلی نال بیٹھا جاوے، جو سفر کیتا جاوے تو وہ دے وچ بھی تنگی کوئی نہ ہوگی، جو اگر کوئی گل کیتی جاوے تو اس گل دے وچ بھی پریشانی کوئی نہ ہوگی، چار دوستاں دے وچ بیٹھا جاوے تو اس گفتگو دے اندر بھی کسی قسم کی کوئی دقت پیدا نہ ہوئے۔ تو انسان ریلیکس ہونا چاہتا ہے، فائدہ مند چیزاں کی طرف لگتا ہے۔ انسان ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ میری زندگی دے اندر سکون ہو جائے، زندگی دے اندر تلخیاں ختم ہو جائیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں، ذہنی ٹینشناں ختم ہو جائیں، ہر گل دے اندر ہر کام دے اندر میرا ہی فائدہ ہوئے، ہر زبان تے میرا ہی چرچا ہوئے، چار بندیاں دے وچ میری تشہیر، میری تعظیم، میری تقریب کی جائے، ہر مقام تے
میری عزت ہوگی. قصہ مختصر یہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اگر مٹی دے وچ بھی ہاتھ پا دے تو اللہ رب العزت اس کو سونا کر دے. یہ انسانی فطرت ہے. انسان اپنی زندگی کو خوشگوار، ٹھنڈا، ذائقے والا، محبت والا بنانا چاہتا ہے. تو رب کریم نے اس جواب کے اندر فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. فرمایا بندہ نادا اگر تو چاہتا ہے کہ تیری زندگی نو سکون والی زندگی بنا دیتا جائے، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری زندگی پرسکون ماحول کے نال بغیر کسی فکر و فاقہ تو گزرے، بغیر کسی پریشانی تو گزرے، بغیر کسی ڈر تو اور خوف تو گزرے، تو فرمایا کوئی کام کرنا ہے. من عمل صالحا، من عمل عمل دا جمع ہے. فرمایا عمل کر کیڑا صالحا، فرمایا نیک عمل کر. فرمایا نیک عمل کرنا تیرا کام ہے، نیکی کی طرف لگنا تیرا کام ہے. تمہاری تعالیٰ ملے گا کیا؟ فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ تو نیک اعمال کر. نماز کی طرف آ، روزے کی طرف جا، پڑوسیوں کے حقوق کی طرف جا، اپنے والدین کی عزت و تعظیم کی طرف آ، دوست احباب کی عزت کی طرف آ. ملے گا کیا؟ فرمایا تینوں حیاتاً طیبہ، تیری زندگی نو اسی طیب بنا دیں گے، تیری زندگی پاک کر دیں گے ہر لحاظ کے نال. فرمایا پھر اس زندگی کے اندر مانگی نہیں کی تھی کہ زندگی دنیا والی پاک ہوئے گی یا آخرت والی. تو اللہ رب العزت ہے اس شریف حکم دا جو حاصل کلام جلدہ پہ ہے وہ یہ ہے کہ فرمایا تیرا ایک کوئی کام ہے کہ تو نیک اعمال کرنے نے عملاً صالحاً کی طرف تو لگنا ہے. فرمایا ایک کام تو کرنا ہے، فرمایا حیاتاً طیبہ، فرمایا دنیا والی زندگی بھی تیرے واسطے طیب اور پاک ہو جائے گی اور آخرت والی زندگی بھی تیرے واسطے طیب اور پاک ہو جائے گی. کرنا کیا ہے؟ فرمایا عمل صالحا. اس کے اندر مزید آؤ، اس کو مزید سمجھو. اس آیت کریمہ کے اندر مزید ہوتا ذلیل آئی جا رہی. تو رب کریم نے ایک شرط رکھی، فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. فرمایا نیک عمل میں صرف اور صرف اس کا قبول کرنا ہے جو مومن ہوئے گا، ایمان والا ہوئے گا. انہیں یہ نہیں ہے کہ فرمایا آج کوئی انگریز کھڑا ہو جائے ورزش کے نام پہ اس نے نماز شروع کر دے تو انہیں ثواب نہیں ملے گا، انہیں گناہ ہی ملے گا. فرمایا اگر کلمہ پڑھے بغیر کو لکھا منی جناب چاہے کو کروڑا دے تعداد دے نال غلاماں کو آزاد کراوے، اربع ہاتھ لوگوں دے وچ تقسیم کرے، غریباں نوں کھانا دے، فرمایا تب ثواب نہیں ہے. وجہ فرمایا وہ مؤمن. فرمایا ایمان کی شرط پہلے ہے. فرمایا اگر ایماندار نہیں ہے تو کہ نمازاں بھی فضول نے، او دے روزے بھی فضول نے. او دا یہ روزہ جڑا ہے وہ صرف اور صرف بھوکا رہنا ہے اور وہ جڑی نماز کے اندر جھکنا ہے. فرمایا ماں سوائے اس کی سب کی ورزش کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور جڑا پڑوسیاں نوں اڑوسیاں نوں خدمت کر کے کھوا رہا ہے، لوگاں نوں یتیماں نوں فقراء نوں مسکیناں دے گھر دے اندر راشن پہنچا رہا ہے. فرمایا ماں سوائے مال خرچ کرن تو کچھ بھی نہیں ہے. وجہ فرمایا عملا صالحا اس وقت قبول ہوں گے جس وقت شرط کا وہ مؤمن والی پوری ہو جائے گی. سبحان اللہ. جڑا بندہ ایماندار نہیں ہے، جس بندے نے نیکی کر کے دیکھی نہیں ہے، جس بندے نے نیکی کر کے دیکھی نہیں اور اللہ رب العزت نے ایک منیا ہی نہیں، اس کے رسول کو آخری نبی منیا ہی نہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان تھے کامل یقین اور کامل ایمان لے کے آئے ہی نہیں، اہل بیت اطہار دلوں صرف ہم تسلیم کر کے منیا ہی نہیں. فرمایا وہ دی لوگ نیکی جڑی ہے اللہ رب العزت نے کی مندا ہی نہیں ہے. فرمایا آؤ ایمان والے ہوں تو ہمارے واسطے یہ گل ہے کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً اور فَلَنُحْيِيَنَّهُ نو سمجھ رہا ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ تمہارے نال پکا وعدہ ہے. فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ نیکی کرنا تیرا کام ہے، تیری زندگی نو حیاتاً طیبہ بنا دینا تیرے رب کریم کا کام ہے. فرمایا دعا نہ اپنے رب دی بارگاہ دے اندر اپنے رب کی رضا دی خاطر تو لوگاں دے نال اس نے سلوک کر، اپنے رب کی رضا دی خاطر جڑے تیری عزت نہیں کرتے تو انہاں لوگاں دی بھی عزت کر. اپنے رب کی رضا دی خاطر اپنے ٹائم دے وچوں غریباں نوں ٹائم دے، اپنے رب کی رضا دی خاطر اپنے رزق دے وچوں فرمایا غریباں تک رزق پہنچا. اپنے فرمایا رب کی رضا دی خاطر اپنے سر نوں آ کے مسجد دے اندر جھکا دے. فرمایا یہ کام کرنا تیرا کام ہے. کیویں کیویں؟
فرمایا تو ساڑے ذکر نو بلند کرتا جانے گا، فرمایا اس کے طریقے نال حیاتاً طیبہ تیری زندگی نو اسی پر سکون بنا دے گا سبحان اللہ۔ فرمایا پھر تین ٹینشن کاری ٹینشن کوئی نہیں ہوئے گی، یہ نہیں سمجھنا کہ ٹینشن تو مراد کی ہے کہ ایسے نماز پڑھا کے گھر دے وچ بیٹھ جاواں گے کہ ہن روٹی بھی آپے آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو سمجھ جناب منگنی بھی کوئی نہیں پوندی، رزق کمانا بھی کوئی نہیں پوندا، سمجھ جناب امتحان ہی کوئی نہیں ملتے پے، سب کو کسی قسم کا کوئی جناب سانو کو مقدمہ ساڑھتے نہیں، فرمایا نہیں یہ تمام کام ہون گے لیکن تینوں سکون حاصل ہو جائے گا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی زندگی کو آپ پڑھ کے دیکھو، آپ حضرات سمجھ سکتے ہو کہ سامنے 40,000 کا لشکر ہوئے، 40,000 کا لشکر دی تو 72 بندہ نال لائے کہ کھلوتے ہوئے تو تلوارہ بھی تھوڑی ہوئے تو گھوڑے بھی تھوڑے ہوئے تو ٹینشن پھر بھی ابن زیاد نہ ہوئے، امام علی مقام کو سکون ہوئے۔ اللہ رب العزت فرمانا ہے جا رہا ہے، فرمایا تینوں سارے طور تے امتحانات دے وچوں تینوں سارے طور تے کافی دشواریاں دے وچوں گزرنا پڑے گا، فرمایا پر تینوں ٹینشن کاری ہوئے گی، پر سکون ہو کے گزرے گا۔ جنہیں منصور نے پھانسی تے لائے کے گئے، منصور نے پھانسی والے بندے نے چون کے جا کے پا لیا تو دسنا ٹھیک چاہیا کہ سارے طور تے تو پاڑے لے کے پھانسی مل رہی ہے، میری نساں بند ہو جانی نے، میرے خون کی گردش ختم ہو جانی ہے، میری روح نے اس دنیا میں چھوڑ دینا ہے، اور پھر بھی جڑے منصور ہے اس کو رب کریم نے دلی طور تے سکون عطا کر دلی طور تے آپ بات سمجھ سکتے ہو۔ آقا دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر دے جناب پہ کر دے پر وہ آگے کافر نے محاصرہ کر رہا 40 بندے 40 تلواریں اٹھائی ہوئی ہیں، ذہن کی ہے کہ آقا علیہ السلام نے جو تہجد واسطے باہر نکلنا ہے تو تیرہ دن آپ نے جناب سینے میں سے جناب چھنڈی کر کے رکھ دینا، لیکن میرے نبی علیہ السلام رتی برابر بھی ٹینشن ہے نہیں سکون دینا باہر نکلے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوبہ انہیں نہیں کرنا، اس کو مٹی چاہ کے اس دے اتے تو فلاں صورت پڑھ کے انہوں نے اتے سوڑ دے، فرمایا اگلا کام تیرے برابر ہے تو کیا سکون حاصل ہو گیا۔ تو فرمایا رب کریم نے فرمایا من عامل صالحا، فرمایا تھوڑا صرف اور صرف یہی کام ہے کہ تسی عمل صالح کرو، نیکی کی طرف اپنے آپ کو راغب کرو، نیکیاں کرو، فرمایا نیکیاں کرتے چلے جاؤ، پھر ہوئے گا کی فرمایا جتھے نیکی نہ کردا تے نہ کما کے لے کے آنا ہوں تے پھر بھی ٹینشن کا شکار ہونا ہوں، تو نیکی کر کے 5 روپے بھی لے کے جاویں گا تے تینوں دلی طور تے رب العزت سکون دی دولت عطا کر دے گا، او 5 بھی ہون گے پھر بھی تینوں سکون حاصل ہوئے گا۔ فرمایا اور اس مقابلے دے اندر اگر آپ حضرات تھوڑا جہا غور فرماؤ سونے پاک نے تو رب کریم نے پھر دوسری گل بھی کی تھی، اس کا دوسرا حل بھی دیتا، تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھایا، فرمایا ومن اعرض عن ذکری، فرمایا اگر تو میرا ذکر نہ کیتا، ومن اعرض عن ذکری، فرمایا اگر تو نیک اعمال نہ کیتے، اگر عمل صالح نہ کیتا، اگر صرف اور صرف ایک تل تے یقین رکھ کے کلمہ پڑھ کے بیٹھ گیا بھی ہوں جو ملنا ہے رب ہی دینا ہے، نہ نیکی کی طرف تو اپنے آپ کو لے کے چلیا، نہ مساجد کی طرف نہ مدارس کی طرف تیرا رخ ہویا، نہ تو پڑوسیوں کی خدمت کی تھی، والدین کی دل آزاری کی تھی، فرمایا ومن اعرض عن ذکری، فرمایا پھر ایسے کی کریں گے فإن له معیشة ضنکا، فإن له تو ہم کر دیں گے معیشة تیری گزران تیری معیشت کیا ضنکا، فرمایا اسی تیری گزران مشکل کر دیں گے، اسی تیری روزی کو تنگ کر دیں گے، اسی تیرے وقت کے وچوں برکت رہ لواں گے، فرمایا پھر تو سارا دن کام کرے گا، تو کام کرے گا تو ٹائم گزرے گا ہی نہیں، پھر کام نہیں ہوتا رہے گا، پر جو تیرا پیسہ آئے گا تو برکت بھی کوئی نہیں رہے گی، فرمایا تیری معیشت تنگ ہوئے گی، تو کروڑ ہاتھ کما کے لے کے آئے گا پر تینوں وہ حاصل نہیں ہوئے گا، پھر تو لے کے آئے گا تو سچے اپنا نانے انتخابی رن دے دے گا آئے گا، اور رب کریم نے اگلی بات بھی کی تھی، فرمایا وَنَحْشُرُهُ یوم القیامت اعما، فرمایا روز قیامت روز معاشر آس تیری اکھا دی بنائی لے گا، قال رب لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا، فرمایا پھر اٹھے اور لوگ نعرے لائیں گے، آنکھاں کے مولا دنیا دے اندر تو میری آنکھاں بالکل ٹھیک بنایا، یہ تو او جہان ہے کہ جہاں دنیا کے وچ اندھا آئیوں بھی چھے اکھاں نصیب ہو گئی نے، مولا دنیا دار تے میری اکھاں تے غزہ لکھ تھک گئے، دنیا دار تے میری اکھاں دی تعریف کرتے ہیں، دنیا دار تے میری اکھاں دے اشارے تے چلتے ہیں، مولا آج روز معاشر کا دن ہے، جس کو زبان نہیں وہ زبان دے دیتی گئی ہے،
لائی ہاتھ لائی القصہ مختصر جب کوئی جڑی چیز نہیں انہوں عطا کر دیتی گئی ہے مولا میرے واسطے عجیب فلسفہ ہے میرے واسطے عجیب کہانی ہے میرے واسطے عجیب عمل ہے کہ میں نے دنیا کے اندر کا بینا پیدا کیتا اور روز معاشر میں بینا کھڑا کر دیتا اللہ رب العزت فرمائے گا فرمایا دنیا کے اندر جو تیرے ٹائم ملیا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا نہیں پڑھیا فرمایا تو نیکی کیتی ہی کوئی نہیں اٹھے تو ساڑا ذکر کیتا ہی نہیں فرمایا جو تو نیک اعمال کردا اس ٹائم تے اکھا دے کے اٹھایا جاندا آج تو نیک اعمال کر کے نہیں آیا تے اس قیامت تک دن بھی سزا ہے دے رہے یار دنیا کے وچ صحیح سزا ملے میرا بھائی گناہ مت ببال ہوا کرتا ہے اور نیکیاں دی طرف اگر رکھو گے تو یاد رکھنا جڑا بندہ نیکی کرے گا ہل جزاء الاحسان الا الاحسان فرمایا جس بندے نے اللہ رب العزت کے اوپر احسان کیتا اللہ رب العزت احسان دا بدلہ احسان ہی دے گا اگر کسی نے رب کریم دی بارگاہ میں وچ 10 روپے دا اپنا نذرانہ پیش کیتا ہے تو رب وہ دا بدلہ تانوں دے گا فرمایا یاد رکھنا اگر رب دی بارگاہ دے وچ تسی ناشکری کیتی نافرمانی کیتی تے پھر وہ بدلہ بھی ملے گا تو میرا بھائی سمجھنا نیکی کا بدلہ رب کریم دی بارگاہ جو نیکی ہے نیکی دے نال ساری ساری دنیا دے وچ بھی سکون آئے گا سارے کام دے وچ بھی برکت آئے گی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پوچھا گیا نا حضور نیکی دے نال کی بندا تو حضور نے بارہا احادیث مبارکہ میں آپ کو حضرات کو صرف اور صرف آپ کو نچوڑ دیتا بیٹا حدیث نہیں سنا رہا کچھ حدیثاں دا نچوڑ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیکی کرو گے تو تھوڑی عمر بڑھ جائے گی عمر ہے بڑھ جائے گی اور حضور نے فرمایا اگر زنا کرو گے تو تھوڑی عمر کم ہو جائے تھوڑا رزق گھٹے گا یہ حدیث ہمیں اندر مل جائے تو مطلب کیا ہے پوچھا گیا محدثین کو بھی اللہ تعالیٰ نے جڑی عمر لکھ دیتی ہو تو لکھ دیتی انہوں نے اس نے بتایا گھٹایا کس طریقے سے نام جایا کرتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو جنہیں لوگوں نے تعویلہ لیا محدثین نے بھی کیا فرمایا عمر دے بدن تو مراد یہ نہیں ہے کہ کون اگر 50 سال عمر ملی آئی تو ہن 100 سال ہوئے گی فرمایا نہیں اللہ رب العزت اس 50 سال دے وچ برکت رکھ دے گا اللہ رب العزت اس 50 سال وچ برکت فرمایا جڑا کام تو 4 دنوں وچ کرنا ہے اللہ رب العزت اتنی برکت رکھے گا اور 1 گھنٹے کی ہو جائے گا 1 گھنٹے کی ہو جائے گا فرمایا اگر عمر نو گھٹاون دی طرف آ جڑا کام سارے طور تے 2 دنوں دا آئی اللہ رب العزت برکت نہیں لگے گا وہ کام تیرے کو ہفتے نہیں ہونا میرا بھائی اگر گناہ کر اور آپ محدثین نے ایک بھی گل بھی لکھی فرمایا گناہ تو باز رکھنے واسطے اللہ رب العزت نے 3 چیزاں بتائی ان چیزوں کو سمجھنا فرمایا اللہ رب العزت نے ہم 3 طریقے نے ٹرائی جڑا بندہ گناہ کرتا ہے وہ واسطے 3 طریقے نمبر 1 فرمایا اللہ رب العزت تنبیہ کر دیتا ہے یاد کرا دیتا ہے دوسرے نمبر تے فرمایا اللہ رب العزت مہلت دے چڑھتا ہے کی کرتا ہے مہلت دے دیتا ہے اور تریا فرمایا نقصان دہ شے فرمایا کہ تو پہلے نمبر تے مہلت میں دوسرا تنبیہ ملتی ہے دوسرے نمبر تے مہلت فرمایا تریا نمبر تے اللہ تعالی نا ڈوری ساڑ چھوڑتا ہے کرنا جو کرنا ہے اللہ رب العزت سے رزق بتا دیتا ہے جب بتا اس طریقے سے آ جائے فرمایا ہم رزق بتا دیتا پھر وہ اس گمان ہے چونتا کہ میں نیکی بھی کوئی نہیں کرتا نماز بھی کوئی نہیں پڑھتا روزے والے پاسے کی توجہ کوئی نہیں بعد میرے جناب جڑے ہیں کمائی کھاتے پہ وہ میں جائز طریقے سے کما کے نہیں لے کے آ رہا دغا بازی جھوٹ جوا ہر حال تک گناہ میں کیا کرنا پھر بھی میرا رزق بڑھتا ہی جا رہا ہے تو فرمایا اللہ رب العزت نے پھر ڈوری ساڑ دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے ویچی رکھا تھا من کفر فامتیہ قلیل ثم اضطرہ الى عذاب النار فرمایا اسی انہوں مال دینے ہیں ابتدائی کہ اضطرہ الى عذاب النار اسے مال سنندے عذاب نار تک پہنچ جاتا ہے فبئس المصیر اور اس تو بعد کی گندہ ٹھکانہ کوئی فرمایا علماء نے لکھا فرمایا رب کریم کو جس بندے کو یہ دولت مل جائے نا کہ ان تنبیہ ہوتی فرمایا انہوں چاہیے رب کریم کا شکرانہ ادا کرے تنبیہ کیا ہے تنبیہ یہ ہے فار ایگزامپل میں آج ایک گناہ کیتا نا صحیح شام نو یا صبح کو میرے ہوتے تکلیف آئی ہے کہ اسے کہا کہ میں نے دل پکار کے دسیا دل دسیا کہ یار کا جڑا وہ گناہ کیتا ہے نہیں ہوگی سزا فرمایا پھر اللہ رب العزت کی بات کا تو ڈر حاصل ہوگا کہ یا باری تعالیٰ ہے تیری مہربانی تیری قدرت کا شکر ہے کہ تم نے تنبیہ کر دیتی ہے کہ میں غلط جگہ تے جا رہا ہوں میں خطا بھٹک گیا میں دوبارہ نیکی کی طرف آ جا سکتا فرمایا اللہ رب العزت جب مہلت دیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا چل کر لے 2 دن اور کر لا 4 دن اور کر لا پھر انہوں سزا اس کو بڑی بھی ہوئی اب ذرا میں 2 بات کر کے سمجھاواں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی لگ بھگ انہوں کا نام فضیل لکھا گیا فرماتے نے گھوڑے تے بیٹھے تھے گھوڑا بکر گیا
مست ہو گیا. ان چاہیے گھوڑے کو نکیل تو پکڑے نہ بننے نہ اتر جاوے نہ انہاں کو ہلا کرے نہ, لیکن نہیں وہ صحابی رسول گھوڑے تو اترے مصلی بچھا کے 2 نفر لے گئے, نماز پڑھی, توبہ کی تھی, واپس آئے, صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی تھی یا سیدی یہ کی کر دیتا نے بھی گھوڑا تھوڑا ڈریا, گھوڑا تھوڑا مست ہویا, کون چاہیے گھوڑے دی نکیل نو پکڑو, ان تھوڑا جا قابو کرو, ان کسی درخت دے نال یا پکی جگہ تے بند دیو تاکہ کسی نو نقصان نہ دے. آپ مصلی بچھا کے جناب نماز پڑھن لگ پئے. فرمایا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان ناز وچ سنیا کہ جدو اللہ رب العزت دی اس دا بندہ نافرمانی کرتا ہے نا تے پھر اس بندے دے تھلے جڑی چیز ہوندی ہے وہ دی نافرمانی کرتا ہے. سمجھے گا نہیں کوئی نہ. فرمایا جدو تسی اپنے خالق دی اپنے مالک دی نافرمانی کرو گے پھر جڑی چیز اللہ تبارک و تعالی نے تواڈے مل کیتی تواڈی نافرمان ہو جائے گی, پھر تواڈی گل نہیں بنے گی. فرمایا اس واسطے مینوں یاد بھی نہیں, حضرت فضیل فرما دے کہ مینوں یاد بھی نہیں میں گناہ کیڑا کیتا ہے, لیکن چونکہ گھوڑے نے میری نہیں بنی اس واسطے مصلی میں چاہ کے رابطہ اپنی بارگاہ توبہ کی مالک یاد تک کوئی نہیں پر پھر بھی توبہ کرنا معاف کر. ہن گھوڑے نو دیکھنے آئے کی کرتا ہے, فرماندے نے صحابہ دیکھ دی تو کی صحابہ کی جماعت حضرت فضیل گھوڑے تے بیٹھے تے گھوڑے نے آپ دے اشارے مننے شروع کر دیا. سبحان اللہ. فرمایا یہ کام ہے جو دس رچا رہے ہیں کہ اگر تسی رب دی منو گے پھر اللہ رب العزت دی مخلوق تواڈی منن لگ پڑے گی, لیکن اگر تسی رب دی نافرمانی کرو گے. آج سارے کوئی دوست آتے استاد سارے پتر نو سمجھا دی نہیں بنے گا, آپ استاد سارے برام نو سمجھا دی استاد کو میرے ملازم میرے نہیں بنے دے. میرا بھائی تو آپ تے اپنے آپ دے اندر کدی جاتی بات تو اپنے رب دی کتنی فرما برداری کی تھی, تم اپنے رب دے کتنے کافر مننے کہ تیرے لوگ مننے. فرمایا سمجھ جاؤ, فرمایا اگر چاہتے ہو کہ دنیا دار تو چھو ڈرن, فرمایا آ جا پھر اپنے رب دی بارگاہ کرنا شروع کر دے. قرآن کریم کا آیا کریمہ سورہ بقرہ کا مفہوم ہے فذکرونی اذکرکم. فرمایا تو میرا ذکر کر اسا تیرا ذکر کر سا وشکرونی ولا تکفرون. فرمایا تو سارا شکر کر نہ شکری تو کوئی نہ کری سارے فرشتے تیرا نازل کر دے گا. اور حدیث مبارکہ حدیث قدسی ہے جڑی رب کریم نے خود فرمائی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب کے بنی آدم کو سمجھا دے اس گل. فرمایا جڑا بندہ ساری فرما برداری کرے گا, جڑا بندہ سارا آنکھ منے گا, ہن رب ہو کے پیادا ہے. فرمایا پھر اس بندے دی آنکھ میں خود بڑھ جاواں. پھر رب دا فرمان ہے اس بندے دی آنکھاں میں خود بڑھاں گا, میں اس بندے دی آنکھاں ہوواں گا, میں اس بندے دے کان بڑھ جاواں گا, میں اس بندے دی زبان بڑھ جاواں گا. پوچھیا گیا یا سیدی کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نو جو پسند ہوئے گا وہی اودی آنکھاں ویکھن گے, اللہ رب العزت نو جو پسند ہوئے گا وہی اودے کان سنن گے. میرا بھائی اصل لوگ بہت دور آ گئے, اسی نہ گناہ دے وبال دے وچ آ گئے, گناہ کر کے اساڑے دل دے اوتے سیاہی آ گئی, اساڑے دل بالکل ایک کلا مدہ ہو چکے ہیں. اور پھر جدوں سے گناہ کرنے ہیں نا آپ حضرات سمجھو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سر کلمہ پڑھایا نا تو اس وقت اگر اسے کسی کی غیبت کری یا تو اتنی بدبو آتی ہے کہ سارے ناک کی پھٹن پہ آ جائے. چوتھے محلے کی پتہ لگ جاتا ہے یار کسی نے کی غیبت کی تھی. پوچھا گیا ہے عبداللہ ابن عباس ہوں کیوں نہیں آتی, ہوں بھی غیبت تو ہو رہی ہے. فرمایا ہوں غیبت کر کے اس بون سن کے سارے ناک اس چیز دے عادی ہو چکے ہیں, ہوں وہ سن نہیں دے وہ سمجھ چاندی نہیں ہونا آ رہی ہے لیکن وہ آج بھی آتی. فرمایا سارے ناک آتی ہو گئے سارے قبلہ. آپ حضرات سمجھو جدو بندہ پہلا گناہ کرتا ہے نا سارے تو دینی طور پہ بڑی ٹینشن بڑھتی ہے, بڑی ندامت ہوتی ہے یار بہت بڑا گناہ کیتا ہے یار, میں مسلمان ہو کے میں کیڑے بڑے مقام تے فیض ہو کے میں گناہ کر چھڑیا, لیکن دوسری میری گناہ کرنے لگے نا جھاکا جا ختم ہو گیا. جدو تیسری میری گناہ کرتے ہیں آپ حضرات سمجھو بجلی والا جو الیکٹریشن کی دکان پہ کرتے جائے انہیں لگی ہے کاروں انہیں ہاتھ چلا رہے ہیں کہ مطلب انسان نہیں, انہوں نے جا کے لے چکے ہیں. پہلے میری کرنٹ لگا پھر دوسری میری لگا, انہوں نے ٹینشن ہی نہیں ہے, وہ جناب بلا جھجک ہو کے پکڑ لیں گے. میرا بھائی سارا بھی حال وہی ہو چکا ہے. اصل گناہ کر کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ اگر نیکی کریے تو نیکی کے اندر دل نہیں لگ رہا ہوتا, اور گناہ نہ کریے تو سارا دل جناب مچھلی میں پانی کی جدا ہو جاتی. اسی انہی آ سمجھے رہے ہیں کہ اس کا مرنے یا پھر گناہ نہ کیتا جائے. آج کا دن نوجوان رات کو فلم نہ دیکھا نیند نہیں آتی, کنا دے وچ لکیاں لا کے گاڑی میں سن تو صبر نہیں کر ہوتا, ایک دوسرے نو دام نہ کٹی جائے, انہاں دی گفتگو مکمل نہیں ہوندی. میرا بھائی یہ کیا طریقہ ہے, یہ کیا طریقہ ہے؟ طریقہ یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں. میرا بھائی سمجھو اسی کو جناب صرف اور صرف ساڑھے منہ جڑے نا قبلہ سمجھنا اس چیز نہ. بنی اسرائیل اگر جرم کریں تو نہ تو عذاب آیا کوئی نہیں آیا,
آپ اسلام نے سنیا کسی دے پتھر دی بارش، کسی دے خون دی بارش، کسی دے جناب چڑیاں دی بارش، کسی دے کسی قسم کا عذاب، کسی دے کسی قسم کا. ساڑھے منہ بنی اسلام نال ڈیر سوڑے، ساڑھے قدران نال ڈیر لمبے. کیا وجہ ہے کہ ساڑھے تے عذاب نہیں آ رہے؟ آپ حضرات سمجھو اس چیز کی طرف تھوڑا جا توجہ کی جاوے. حضرت صالح علیہ السلام آپ دی قوم نے آپ کی کوئی نہ بنی، آگے جی سانو موجزہ اتار کرنا پڑا. آپ نے فرمایا چاہو آؤ تو موجزہ دکھانے ہیں، اٹھ کون پیدا کرے گا؟ اگر یہ اٹھ نہیں، فرمایا وہ پہاڑ پہ لائے گئے پتھر کے بیچ اٹھ نہیں پیدا کر کے دے. فرمایا لے اور اٹھ نہیں گبر اور بہت بڑی اٹھ دو دیوے تھے. آپ کی پوری امت ساری تو پی رہے تھا بھی تو ختم. آپ نے فرمایا دیکھتے پہ ہو جتنا دودھ دے رہی ہے اس کھانا بھی اتنا ہی، اس کھانا بھی اتنا ہی ہے. لہٰذا ایک دن تسی اپنے ساری امت جڑی اپنی بکریاں کاماں چراؤ گے تو ایک دن نہیں چرے گی. ایک دن تسی پانی پیو گے تو دوسرے دن یہ پیوے گی، سارا پانی یہ پیوے گی. پھر لوگ قبلہ تو بھی پیویں تو ناشکری بھی کریں. اس اونٹی کا نام حضرت صالح علیہ السلام نے کیا؟ ناقۃ اللہ. اس اونٹی کا نام کی ہے ناقۃ اللہ. گل کی سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ حضرت صالح علیہ السلام دی نا قوم نے ویکھیا بھی آج تا گھاس بھی ساری چل جاندی ہے، پٹھے بھی سارے مکا چھڑدی تے پانی بھی سارا پی چھڑدی. انہوں نے یہ کیتا کہ یہ چل کے کھاندی ہے. وہ لگے گئے انہوں نے جا کے آپ کی اونٹنی جڑی ہے اس کے چارے پیر کاٹ چھوڑے کٹ کے رکھ دیتے. پھر اللہ رب العزت نے عذاب بھیجا، کوئی نہیں بھیجا. آیا عذاب. میں مختصر کرتا پیا کیونکہ ٹائم کی قلت ہمیشہ موجود رہتی ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے آپ کی کوئی نہ منی کہ عذاب آ گیا. آیا کوئی نہ آیا؟ آ گیا. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے شعیب انہوں نے 10 چار دی ہفتے اندر شکار نہیں کرنا، ہفتے اندر صرف اور صرف میری عبادت کرنی، بس اور کوئی کام ہی نہیں کرنا. انہوں نے ہفتے اندر شکار کیتا. اللہ رب العزت نے نقال الامام بین یدیہ وما خلفہ وموعظۃ للمتقین. اللہ رب العزت نے 40,000 بندہ انہیں شکار کیتا. 40,000 بندہ ایک بھی نہ بچیا. اللہ رب العزت نے سارے نو بندر بنا چھڑے اور پھر 3 دن کے بعد سارے اپنی موت مار گئے. انہیں بندر جو کوئی بندر بھی زندہ نہ رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی تھی، مانو سوائی چاہ رہے. عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی تھی، عذاب آ گیا. حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی تھی، 7 سال قحط ہی آیا رہے، غریبی کا شک ہوئی نہ. قبلہ آپ حضرات میں کئی بیسیوں مثالہ دے سکنا. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی تھی. آپ کی سکی بیوی تے سکا پتر وچے طوفان دے نظر ہو گئے، مار کھا گئے، بچی کا شہر ہے. ساڑھے منہ ڈیر چھوڑے کیڑی نافرمانی کے لیے سے چھوڑی. ساڑھے محبوب نے فرمایا نماز نہیں چھوڑنی اسے پڑھی کر دی. قرآن مجید میں جو میدان ہوئی ہے ساتھ میں یوم جمعہ اذان سنو تو بجے لاکھ کو مسجد کی طرف اسے 7.5 کو نے نماز تو ٹائم کیا 5:30 جناب ٹائم کوئی زکات اسی کدے نہیں دیتے، فطرانہ اسی کدے نہیں دیتا. پھر عذاب کیوں نہیں آ چھوٹا موٹا جڑا عذاب آ رہا ہے کبھی طوفان دی صورت ہے کہ کسی کی پلیٹا توڑ گئی یا کسی کے گھر دے پے تو میرا بھائی بھی ساڑھے کیتے ہوئے نے ہاتھ تے مان طاقت فیاتی اللہ اس کو. اور حضرت علی بن مرتضیٰ نے جڑی آیت دی فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. فرمایا جڑی تواڈے تے مصیبتاں آندی نے تواڈے ہاتھاں دی کمائی ہوئی ہے، اے خود کمائیں دے. اے جو زکات دا مہینہ ہے کیا زکات دیتی جنہاں نہیں دیتی اللہ رب العزت نے لے نہیں گئی. قبلہ آپ حضرات کو صرف یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ میرا بھائی اساتذہ تے جڑے عذاب نہیں بیان نے اے انفرادی عذاب ہے تے آڑے ہی آنا. جڑا اجماعی عذاب ہے رب کریم نے بچایا ہوا ہے، کس کو بچایا ہوا ہے؟ وہ ساری شان افضل کوئی نہیں، صرف اس وجہ کیونکہ کنتم خیر امت ہے. فرمایا تسی امت بہترین امت ہے. اس وجہ تو نہیں کہ تسی کو ڈیر فرما بردار امت ہو، اس وجہ تو نہیں کہ تسی رب کو ڈیر راضی کر رہے. فرمایا نہیں، اس وجہ تو کہ تواڈے وچ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. تو محمد عربی رسول بنا کے بس اے منہ اس محمد عربی دا ہے، تواڈا منہ نہیں ہے. میرا بھائی آج اس چیز کو سمجھ جائیے. پتہ نہیں کتنی زندگی باقی ہے، کتنی زندگی باقی ہے. جدو اسی سمجھیا قرآن مجید لا رہا کتاب ہو کہ سانو اعلانیہ طور تے دستی پئی کہ اگر گناہ کرسو تو اس زندگی جڑی دنیا دی ہے اے بھی بے سکونی دے اندر گزر سی اور آخرت دے وچ بھی کھلے رکھ سے. فرمایا اگر نیکی کرسو تو عملا صالحا دے صدقے فلنحینہ حیاتا طیبہ. فرمایا اے زندگی بھی تواڈی طیب طریقے دے نال گزر سی، پاک طریقے دے نال گزر سی اور قیامت چلدے ہیں بھی تھوڑا رسول تو واقسی تو میری اکھاں دی ٹھنڈک لے کے آیا چل پھر تیرے واسطے جنت دے سارے دروازے کھول کہ دروازے تو دل کرتے چلا جا پر ہوئے گا کیوں؟
جدو اسی رب رسول دی رضا واسطے کام کر کے جاواں گے، جدو اسی عملاً صالحاً کر کے جاواں گے، جدو اسی اپنے رب نو راضی کر کے جاواں گے۔ دعائے کریم رب دی بارگاہ میں اللہ رب العزت اپنے رضا دی خاطر عملاً صالحاً کرنے دی توفیق عطا فرمائے، گناہ تو بچن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ۔